آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ تھوڑا سا ٹائم جو اویلیبل ہمارے پاس ہے اس میں گھر سے نکلنے سے لے کر حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی تک جو مکمل طریقہ کار ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی اور ایک دفعہ وہاں حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو لوگ ابھی فرسٹ ٹائم خصوصاً حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہے ہیں، کئی ایک سوالات ہوتے ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے سادہ لفظوں میں حج بیت اللہ شریف کا طریقہ عرض کر دیں گے۔ بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یا اس طرح بھی جب یہ چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں تو رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حج بیت اللہ شریف زندگی میں ایک مرتبہ ان اہل ایمان کے اوپر فرض ہے جو بالغ ہوں، عاقل ہوں اور استطاعت رکھتے ہوں اس سفر کی، مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ تو ان کے اوپر یہ حج بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ نے لائف ٹائم میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس پاک گھر کا حج اللہ کریم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ جو اس گھر کے جانے تک استطاعت رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے اور کوئی بھی شخص یہ ارادہ کر لے تو ہمارا عبادات اسلامی کا جتنا بھی نظام ہے اس میں نیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کا قبلہ درست کر لے، اس کو اپنے لیے زندگی میں ایک بہت بڑی سعادت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور پھر ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور حج بیت اللہ شریف چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پھر نہ جانے کسی کو دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس لیے حج کے جو مناسک ہیں، طریقہ کار ہے، اس کو اچھے طریقے سے خود بھی جو پراپرلی لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس میں پڑھ لیں، کسی سے سیکھ لیں، تاکہ وہاں پر جو حج کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، طریقہ کار ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے۔ جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کریں کہ اللہ پاک سابقہ زندگی میں مجھ سے جو بھی گناہ ہو گیا، کوتاہیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، میں نے تیرے حقوق کو پامال کیا، اے رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں ایک عاجز بندہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر۔ توبہ سے آغاز کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، اگر زندگی میں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کسی وجہ سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے، یا کسی کو میری وجہ سے کوئی ٹارچر ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، وہ اللہ سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے بھی التجا کرے کہ مجھے معاف کر دیں۔ اور جہاں پر کسی چیز کا ازالہ ممکن ہو اس کوتاہی کا ازالہ کرے، مثلا لین دین کے معاملات میں کسی چیز میں جو کچھ ہو سکے وہ اپنی طرف سے اس کو پورا کرے۔ اب اس کے بعد جب روانگی کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے ہم نے لاسٹ فرائیڈے یہ عرض کیا تھا حج کی قسمیں احرام باندھنے کے لحاظ سے
کہ ایک حج وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کا جب وقت آتا ہے تو 8 ذو الحج کی صبح حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو جب دو مختلف احرام، عمرے کا علادہ، حج کا علادہ، یہ باندھا جائے تو اس حج کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ اور اگر ایک ہی احرام باندھے، حج عمرے کی نیت کر لے، وہ ہوتا ہے حج قران۔ اور جو خصوصی طور پر وہ لوگ ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں، حدود میقات کے اندر رہتے ہیں، یا باہر سے بھی کوئی ارادہ کر سکتا ہے، صرف حج کا ہی ارادہ کرے، عمرہ اس کے ساتھ نہ ملائے، تو وہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہمارے مختلف ممالک سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب حج کا وقت آتا ہے تو دوبارہ وہ احرام باندھ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ کس طرح ہے۔ اگر انڈائریکٹ فلائٹ ہے اور آپ کو کسی بھی ملک میں جا کے سٹے کرنا ہے 3 آور 4 آور 2.5 آور جتنا بھی ہو، اگر اس میں اتنا ٹائم ہو کہ وہاں پر جب آپ فلائٹ چینج کریں گے تو وہاں پر ہی گھر سے غسل کر کے چلے جائیں، وہاں پر اگر غسل کی فیسلٹی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وضو کر کے وہاں پر احرام کی نیت کر لیں۔ اور اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو اس میں سعودی ایئر لائن ہو تو اس میں جہاز کے اندر بھی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ اپنا احرام باندھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے جس میں 6-7 بندوں کے لگ بھگ ایٹ اے ٹائم وہاں پر اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اور کوئی اس طرح کی فلائٹ ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر احرام باندھیں گے، گھر سے باندھیں گے یا جہاز میں باندھیں گے، یہ سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ البتہ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چونکہ آپ عمرے کا یہاں سے ارادہ کر رہے ہیں، اگر گھر سے فرض کیا آپ احرام باندھتے ہیں، غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد مرد حضرات وہ 2 سفید چادریں، ایک کو تہبند کے طور پر باندھنا ہے اور دوسری چادر جو ہے وہ اوپر کرنی ہے، ان 2 چادروں کے اندر ملبوس ہو جائیں، اور اب اگر چاہے تو خوشبو لگا لیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، مسنون ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ 2 رکعت نماز احرام کے نفل پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ اوقات میں سے آپ جانتے ہی ہیں کون سے اوقات ہیں، مکروہ اوقات ہو تو پھر نفل نہ پڑھیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ نوافل ادا کریں 2 احرام کے، اور افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد اس کی تلاوت کریں۔ اور جس وقت آپ یہ نوافل ادا کر رہے ہیں تو اس وقت مرد حضرات اس کپڑے سے جو اوپر چادر کی ہوئی ہے اپنے سر کو ڈھانپ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی۔ اور غسل کرنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، جو بات صفائی ضروری ہے وجود کے حصوں میں سے وہ کر لیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ غسل کر لیا، اب اس کے بعد نفل پڑھ لیے 2، نفل پڑھنے کے بعد نیت کریں، وہاں پر بیٹھے ہوئے نیت کر لیں۔ اور اگر آپ نیت ابھی نہیں بھی کرتے، اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے نفل گھر سے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد چادریں بھی پہنی ہوئی ہیں، آپ اگر ابھی نیت نہیں کرنا چاہتے تو احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی۔ جس وقت یہاں سے ٹریول کر کے آپ چلے جائیں ایئرپورٹ، وہاں پر بورڈنگ میں ہونے کے بعد جب آپ جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو وہاں پر جا کے نیت کر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نوافل پڑھ لینے کے فوراً بعد ہی آپ نے نیت کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر شاید نوافل کی جگہ نہ ہو، نفل آپ نے پڑھنی ہے، نیت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں وقفے سے بھی۔ اب نیت کیسے کریں گے؟
اپنی لینگویج میں اگر یہ ورڈنگ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، عربی کی یاد کر لیں تو افضل ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی، اے اللہ پاک میں عمرے کا نیت کرتا ہوں، جو کرتی ہوں اسے میرے لیے آسان کرنا، میری طرف سے اس کو قبول کرنا۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عام جو ان کا لباس ہے وہی ان کا احرام ہوگا، البتہ باقی وجود کو ڈھانپ کے رکھیں لیکن چہرہ ننگا ہوگا۔ اگر کوئی ہیٹ ٹائپ کوئی ایسی چیز وہ پہن لے کہ چہرے کو مس نہ ہو، البتہ پردے کا کام لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان کے لیے انسلا کپڑا پہننا یہ ضروری نہیں ہے۔ باقی جو احرام کی پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے اور شکار نہیں کرنا، یہ ساری کی ساری پابندیاں جو ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی برقرار رہے گی۔ البتہ سلے کپڑے مرد حضرات نہیں پہنیں گے، البتہ عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، وہی ان کا احرام ہوگا۔ اور مرد حضرات پاؤں کے اندر ایسی جوتی پہنے کہ جو پاؤں کی یہ والی ہڈی ہوتی ہے یہ ننگی رہے، جس طرح ہوائی چپل وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی شوز جو ہے وہ پہن لے جب انہوں نے احرام کی نیت کر لی ہے۔ اب نیت کر لی کہ میں اے اللہ پاک عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کرنا، میری طرف سے قبول کرنا۔ اب اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 ٹائمز یہ پڑھ لی۔ جب آپ نے نیت کر لی اس کے بعد تلبیہ 3 دفعہ پڑھ لیا، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب جو میں نے عرض کی ہیں ان احرام کی پابندیوں کا جو خیال رکھنا ہے اپنی زبان سے، کوئی ویسے عام حالات کے اندر بھی 24/7 کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، فحش کلام نہیں کرنا، یہ تو ویسے بھی حرام ہے، اور جو چیزیں ہمیشہ حرام ہیں ان کا خیال رکھنا تو از حد ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں صرف احرام کی وجہ سے ممنوع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ناخن تو ہم کاٹتے ہیں، مسنون بھی ہے، لیکن احرام کی حالت میں نہیں کاٹ سکتے۔ بال تو ہم ویسے بھی کٹواتے ہیں لیکن احرام کی حالت میں نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح سلے ہوئے کپڑے تو ہم پہنتے ہیں عام حالات میں لیکن احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے۔ اب اس طرح احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، وقفے سے یہ تلبیہ پڑھتے رہے۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں سے آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے، ابھی احرام کی پابندیاں برقرار ہیں۔ ضمن یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اتارا بھی جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے ان کو اتار کے۔ یہ نہیں کہ بندہ سوچے اب میں نے احرام باندھ لیا ہے، پتہ نہیں میں اتار دوں گا، یہ میلا ہو گیا ہے، چینج کر لوں گا تو پتہ نہیں میرا تو احرام ہی ٹوٹ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ احرام اس حالت کا، اس کیفیت کا، اس سٹیٹ کا نام ہے جو آپ کے اوپر طاری ہے۔ کپڑا چینج بھی ہو سکتا ہے، تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ عورتیں بھی اپنے کپڑے جو ہیں وہ اگر وہاں جاتی ہیں، مثال کے طور پر گرمیوں کا موسم ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، وہ تھوڑے سمیل آنی شروع ہو گئی ہے، آپ نیا احرام جو آپ کے پاس دوسرا ہے وہ اگر پہننا چاہیں وہ بدل کے پہن لیں چادریں۔ عورتیں اگر وہاں جا کے غسل کرتی ہیں، مرد غسل کرتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ وہاں جاتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے چادر چینج کر لی یا اتار لیا تو میرا احرام ٹوٹ جائے گا، اس سے احرام نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے، وہاں پر سامان وغیرہ رکھ کے ریلیکس ہو کے اس کے بعد وہاں سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرم کعبہ شریف جانا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حرم کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اس حدیث کے مطابق اگر میں حرم مکہ میں پہنچوں پہلی نظر پڑے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا آپ یہ دعا کرو کہ اے اللہ پاک آج کے بعد میں جتنی دعائیں کروں ان کو قبول کر لینا۔ یہ ایک قبول ہو گئی، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، زندگی بھر تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، جب بھی تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے۔ اب اس کے لیے ہے کہ آپ
کسی بھی گیٹ سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ہوٹل کون سا ہے، اور آپ داخل ہو گئے، اب خانہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی ہے، دعا کریں، وہ ایک بڑا ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو مسجد میں بھیجا جاتا ہے، نماز کی نیت سکھائی جاتی ہے، منہ کرتا ہوں خانہ کعبہ شریف کی طرف، پھر عمر کا ایک اتنا حصہ گزر گیا، ساری زندگی یہ پڑھتے رہے، منہ کرتا ہوں خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو اب زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ موقع آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ شریف سامنے ہے اور سر کی آنکھوں سے بندہ اس کی زیارت کر رہا ہے، تو جس بندے کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی اور لذت ہوتی ہے، اس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، خود بخود آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دل پسیج جاتا ہے، وجود پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنی اس قسمت پر نازا ہوتا ہے کہ اے اللہ پاک، تو نے مجھے کیا سعادت عطا فرمائی ہے، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ اب پہنچ گئے مطاف کے اندر، خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد جہاں پر طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ کوئی وقت ہوتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، ایک بلیک کلر کی پٹی لگی ہوتی تھی وہاں پر، اور وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہاں یہ جو پٹی لگی ہوئی ہے اس پہ پہنچ کے ہم نے حجر اسود کا استعلام کرنا ہے اور یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر خرابی کیا تھی کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد پٹی تو پاؤں کے نیچے ہے، اب سارے لوگ نیچے دیکھنے شروع کر دیتے، اس کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ جاتی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں نیچے دیکھوں پٹی کہاں ہے، اب رش میں وہ کہاں نظر آئے۔ اب انہوں نے اس سسٹم کو چینج کر دیا ہے، اب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ان میں سے جو حجر اسود والا کونا ہے اس کی بالکل سیدھ میں آگے گرین لائٹس لگا دی۔ اب بجائے نیچے دیکھنے کے، آپ جب رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہو کہ یہ گرین لائٹ ہے، تو گرین لائٹ اور حجر اسود والا کونا اس کے بالکل جب آپ سامنے جائیں تو وہاں سے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ پاک میں اس طواف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میری طرف سے قبول کرنا اور میرے لیے اس کو آسان کرنا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، وہاں پر پہنچ کے اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کر لیں، چونکہ رش ہوتا ہے، اگر تو اللہ توفیق دیں آپ قریب ہوں وہاں پر بوسہ لیں حجر اسود کا، لیکن اکثر و بیشتر رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے استعلام کا زیادہ تر طریقہ یہی ہوتا ہے، آج کی دنوں میں تو ویسے بہت رش ہوتا ہے، آپ نے اپنا سینہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کیا، چہرہ ادھر کیا، اب ادھر کرنے کے بعد آپ نے طواف کی جب نیت کر لی ہے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ لیں، اور اگر یہ سارا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھ لیں، یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں بالکل سیدھا حجر اسود کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے استعلام حجر اسود، حجر اسود کو سلام پیش کرنا۔ یہ آپ نے کر لیا، اب اپنا سینہ ادھر موڑ لیں اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پر حجر اسود ہوگا۔ اب جو اینٹی کلاک وائز جو ہے یہ طواف ہوتا ہے کہ ہماری جو گھڑیاں ہیں ان کی سوئی ایسے چلتی ہے نا، ایسے، تو طواف جو ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے، ایسے چلتا ہے۔ اب آپ نے بائیں طرف آپ کے حجر اسود ہے، اب اس کے بعد آپ اسی طرح گولائی میں چلتے جائیں، جو دعائیں آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھتے رہیں، کچھ دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں کہ یاد ہے وہ بھی پڑھیں، لیکن جو بھی دعا آپ کو آتی ہو، جس زبان میں آتی ہو وہ پڑھے، قرآنی دعائیں کوئی یاد ہے وہ پڑھے۔ اس طرح آپ یہ طواف کر کے جب پھر ایک سرکل مکمل کر کے گرین لائٹ کے سامنے آئیں گے، پھر وہی عمل دہرائیں گے استعلام حجر اسود والا۔ اس طرح ایک دفعہ آپ نے سٹارٹ میں کیا، پھر 7 چکروں کے دوران کیا، پھر جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو 8ویں دفعہ پھر کیا۔ چکر 7 ہے لیکن استعلام حجر اسود 8 ٹائمز ہے، اس لیے کہ سٹارٹ میں بھی کیا ہے اور اینڈ میں بھی کیا ہے۔
اب جس وقت الحمدللہ یہ طواف مکمل ہو جائے، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت بھی ہے، اور جو تقریباً 2.5 یارڈ کی ایک جگہ ہے حجر اسود اور خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان، وہ نیچے جو جگہ ہے اس جگہ جا کے آپ نے سینہ لگا کے، اس کو کہا جاتا ہے ملتزم، حضور علیہ السلام نے یہاں پر سینہ لگا کے، رخسار مبارک لگا کے رو کے دعائیں کی، اگر وقت ملے رش نہ ہو تو وہاں ملتزم پر حاضری دیں۔ اس کے بعد افضل تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت جو دوگانہ طواف ہے وہ پڑھیں، اور اگر وہاں جگہ نہ ہو تو حرم میں کہیں بھی جگہ مل جاتی ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو دوگانہ طواف ادا کریں۔ اب جب ہم نے یہ ادا کر لیا، اس کے بعد قریب مختلف جگہوں پہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں سے سیر ہو کر آب زمزم شریف پیئیں، اور آب زمزم شریف پیتے ہوئے بھی جو دل میں ہم دعا کا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سعی کی طرف جانا ہے، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس طرف جو ہے وہ آپ نے سعی کرنی ہے۔ اب 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ صفا کے اوپر چڑھ کے جہاں سے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہو، خانہ کعبہ شریف طرف منہ کر کے دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد وہاں سے مروہ کی طرف جائیں، درمیان میں 2 گرین لائٹس آتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے گئی تھی، اس وقت یہ جگہ ذرا گہرائی بھی تھی، بچے پر نظر نہیں پڑتی تھی، دوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنت کو تازہ رکھا۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ ان دونوں گرین لائٹس کے درمیان تھوڑا چھاتی نکال کے دوڑ کے وہاں سے جائیں، اور پھر اس کے بعد مروہ پہ پہنچے۔ اسی طرح مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اور 7واں جو چکر ہوگا وہ صفا سے آپ مروہ پر پہنچیں گے تو 7 مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر آپ 2 رکعت نماز، کہیں مستحب عمل یہ ہے کہ آپ نفل پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد مرد حضرات بھی یہ ہے کہ اپنی کٹنگ کروا لیں، اگر بالکل سر منڈانا چاہیں یا وہ اپنے بال کٹوانا چاہیں وہ کرا لیں، حلق یا قصر یہ کروا لیا۔ اب اس کے بعد احرام کی پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ عورتیں جو ہیں انگلی کے پورے کی مقدار جو ہے وہ اپنے بال کاٹ لیں۔ اب اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ جتنے دن آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، عام کپڑوں کے اندر آپ طواف کریں، خانہ کعبہ شریف میں نمازیں پڑھیں، جو بھی عبادات ہیں وہاں پر کریں، پھر عورتیں بھی اسی طریقے سے۔ اور پھر جس وقت 8 ذو الحج آئے تو 8 ذو الحج کو صبح جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف کا احرام باندھنا ہے۔ اب حج بیت اللہ شریف کا احرام باندھ کر اسی طرح نیت کرنی ہے جس طرح پہلے عرض کیا ہے، وہاں پر عمرے کی نیت تھی، اب حج کی نیت ہوگی۔ اب 8 ذو الحج کو یہاں سے مینا کی طرف جانا ہے، اور مینا میں زور سے پہلے پہنچنا مسنون ہے، اور زور، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یعنی 9 ذو الحج کی فجر تک 5 نمازیں وہاں پڑھنی۔ وہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے پتہ ہے کہ وہاں پر ٹینٹس کے اندر باقاعدہ ایلوکیٹ ہوئی ہوتی ہے جگہ، آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر پہنچ کر پھر یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو رات ابھی گزر رہی ہے یہ شب عرفہ ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں آرام بھی کریں اور عبادت بھی کریں، دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کریں، اور پھر اگلے دن فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے میدان عرفات کی طرف جانا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آج کل چونکہ رش بہت ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گروپ لیڈر جو آپ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، کیونکہ عشاء کے بعد 9 ذو الحج جب شروع ہو جاتی ہے مغرب کو، تو عشاء کی نماز کے بعد اینی ٹائم وہ ٹرانسفر شروع ہو جاتی ہے، پھر جس طرح کسی کی باری آتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ مینا پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ البتہ اگلے دن یہاں سے عرفات کے میدان میں جانا ہے،
اب رات اپنے یہاں گزاری، اگلے دن میدان عرفات پہنچنا ہے. یہ 9 ذوالحج ہے اور 9 ذوالحج کو حج بیت اللہ شریف ادا ہوتا ہے منا سے عرفات. اور میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام زور سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں غسل کیا. اس کے بعد جو ٹائم ہے زور کا، آپ نے زور اثر اکٹھی ادا کی. اب اس کے بعد مغرب تک آپ نے دعائیں کی. وہاں درخت بھی لگے ہوئے ہیں، امبریلا بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اپنے ٹینٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کے. بڑا ہی وہ رقت امیز منظر ہوتا ہے. ہر طرف ایک ہی لباس میں لکھو کھا انسان ملبوس رو رو کہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں. وقت ملے اگر جبل رحمت کے قریب تو وہاں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں دعا کریں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. اب میدان عرفات میں مغرب تک وہاں یہاں رہنا ہے. اب مغرب کے بعد یہاں سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے اور مغرب کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا لیکن پڑھنی نہیں. حکم یہ ہے راستے میں نہیں پڑھنی. جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے مغرب کے بعد یہاں سے تو وہاں پر پہنچ کے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے. وہاں پر پہنچ کے پہلے عشاء پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد مغرب ادا کرنی ہے. اور یہ نمازیں پڑھنے کے بعد کنکریاں اٹھا لینی ہے 70 جو کہ اگلے دنوں کے اندر کام آئیں گی جبکہ شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. 49 یوز ہوتی ہیں اکثر لیکن احتیاطاً جو ہے وہ 70 اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ 10 ذوالحج کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، 11 ذوالحج کو تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے 21، اور پھر 12 ذوالحج کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے، پھر 21 اس دن. تو اگر فرض کیا 12 ذوالحج کی فجر کی 12 ذوالحج دن گزارا، 13 ذوالحج کی فجر کی اذان بھی آپ کو منا میں ہی ہو گئی ہے تو پھر آپ کو 13 کی کنکریاں مارنا بھی واجب ہوگا. لیکن اگر آپ 12 کو وہاں سے نکل کے واپس مکہ مکرمہ آ جائے تو پھر 13 کی کنکریاں مارنا واجب نہیں ہوتا. 49 یوز ہوتی ہیں اکثر، البتہ احتیاطاً 70 کنکریاں جو موٹا چنا ہوتا ہے اتنی مقدار کی وہ اٹھا کے کسی چیز میں ڈال لیتے ہیں. مزدلفہ سے رات وہاں گزاری، اول وقت میں وہاں پر فجر پڑھی اور فجر پڑھنے کے بعد یہاں سے واپس ٹینٹ میں جاتے ہیں. پھر وہاں سے آگے یہ چونکہ 10 ذوالحج ہے اور 10 ذوالحج کو وہاں پر جا کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. اور وہ کنکریاں مارنے تک سے پہلے تک جو تھا آپ کی احرام کی پابندیاں تھیں. اب یہ کنکریاں مارنی 10 ذوالحج کو، اس کے بعد جو آپ کی قربانی ہے وہ ہو گئی، اطلاع آ گئی. اب آپ نے بال کٹوا لیے، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب جب احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی ہیں 10 ذوالحج کو تو باقی جو مناسک حج ہیں وہ آپ نے عام کپڑوں میں ہی کرنے ہیں. کنکریاں بھی عام کپڑوں میں ہی مارنی ہیں اور 12 ذوالحج کی مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے. یہ پروسیس جب کر لیا 10 ذوالحج کو تو اس کے بعد 12 ذوالحج کی مغرب سے پہلے طواف زیارت جو حج کا فرض ہے جس کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے یہ طواف کرنا ہے. اب اس کے بعد جب آپ نے وہ طواف کر لیا، اب وہ طواف کرنے کے بعد پھر واپس آ جائیں گے اپنے ٹینٹ میں. اور جس وقت یہ سارے پروسیس مکمل ہو جائے گا اب واپس 12 کی شام تک آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اب الحمدللہ آپ کے دیگر جتنے بھی مناسک آئے تھے وہ پورے ہو گئے. ایک جو باہر سے لوگ گئے ہوئے جن کو آفاقی کہا جاتا ہے ان کا صرف ایک واجب رہ گیا ہے اور وہ ہے طواف وداع. جس وقت آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے، واپس گھروں کو آنا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے یا یہاں سے مدینہ طیبہ جانا ہے. کچھ لوگ تو وہاں سے ایئرپورٹ جاتے ہیں جو پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے وہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں. اب طواف وداع کرنا ہے اور یہ طواف وداع کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ حج کے تمام مناسک جو ہے وہ مکمل ہو گئے. اور اگر مدینہ طیبہ
آپ وہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو وہاں کے جو آداب ہیں انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات جا رہے ہیں ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی حرمین شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے.